उन सब की तरफ से पढ़ो अभी से ये सुनेगा तो तेरी हुसैन उल हसन दे गई हुसैन उल हसन क्या वसीम माने फातिमा क्या वसीम माने جتنا سوچا گیا، جتنا لکھا گیا، جتنا بولا گیا وہ کم ہے تا قیامت. اگر زمین کاغذ بن جائے اور درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر روشنائی بن جائیں، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اس کے بعد میں عباس صاحب کو میں آواز دوں گا کہ عارفوں کی صدا سیدہ، عارفوں کی صدا سیدہ، عارفوں کی صدا سیدہ، عارفوں کی صدا سیدہ، عارفوں کی صدا سیدہ،
مرکز نما سیدہ مرکز نما سیدہ مدح کرنی ہے تیری ارے مدح کرنی ہے تیری رقم کر دے کوثر عطا سیدہ کر دے کوثر عطا سیدہ اور آپ کے ہاتھ کی روٹیاں آپ کے ہاتھ کی روٹیاں ارے کرسیوں کی غذا سیدہ کرسیوں کی غذا سیدہ دکان کو بھی شعر دیکھیں چونکہ اہل علم یہاں تشریف فرما ہے تو حلقہ میں خدا نے کہا کیا کہا حلقہ میں خدا نے کہا آپ کا شکریہ سیدہ آپ کا شکریہ سیدہ اور یہ محرم آنے والا سماعت فرمائے اس دعویت یہ شعر کہ آپ کا شکریہ سیدہ اور شکر ہے آپ کے پاس ہے ارے شکر ہے آپ کے پاس ہے میرے عشق ادا سیدہ میرے عشق ادا سیدہ اور رب کا چہرہ ہے مولا علی اور حجاب خدا سیدہ اور حجاب خدا سیدہ حق باطل کی پہچان ہے ایک خطبہ تیرا سیدہ اور سیدھا دوزخ میں جائے گا وہ سیدھا دوزخ میں جائیں گے وہ جن سے ہوں گی خفا سیدہ جن سے ہوں گی خفا سیدہ تم دو شعر سماعت فرمائیں کہ سب انبیاء کرام کے اور تمام مومنین کے زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کے سب کے مشکل کشا ہیں علی سب کے مشکل کشا ہیں علی اور ان کی مشکل کشا سیدہ ان کی مشکل کشا سیدہ آخری شعر کہ علم کے شہر کا در علی علم کے شہر کا در علی اور شہر کی مالکہ سیدہ شہر کی مالکہ سیدہ میں شاہ کے لیے بات آواز میں محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ آ چکے ہیں آپ بھی 2-3 شعر سلام اور اصغر بھائی کو مکمل مجلس قبلہ پڑھیں گے 2-3 اشعار صرف قبلہ کے لیے اور ایک شعر امام زمانہ کے حوالے سے حبیب بھائی خان بھائی سلام شعر لکھے گا کہ ثنائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے امام مہدی کی بارگاہ میں وقت کے امام کی بارگاہ میں کہ ثنائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے امام عصر ہو راضی وہ کام کر پہلے قبلہ ثنائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے امام عصر ہو راضی وہ کام کر پہلے ارے چلا ہے مسجد جانب نبی کی چلا ہے مسجد جانب کی سنت ہے امام بارگاہ پر رک کر سلام کر پہلے اور یہ بھی شعر دیکھے گا کہ
شہزادی کے حوالے سے کہ امام باڑے پر جھک کر سلام کر پہلے اور ہر مجلس بطول کا ہو ایسے اہتمام. قبلہ شیر دیکھیے نا, ہر مجلس بطول کا ہو ایسے اہتمام, پردے میں ہم کا ایک چہرے باطن نہ چھپ سکے. ہر مجلس بطول کا ہو ایسے اہتمام, پردے میں ہم کا ایک چہرے باطن نہ چھپ سکے. دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر ارے اتنی ہو مجلس کہیں قاتل نہ چھپ سکے, اتنی ہو مجلس کہیں قاتل نہ چھپ سکے. اور یہ شعر میں خاص قبلہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آخری شعر ہے کہ آ گیا ہوں غازی کے علم کی چھاؤں میں, آ گیا ہوں غازی کے علم کی چھاؤں میں, خاک کا پتلا ہوں لیکن نور کے طالب میں ہوں. خاک کا پتلا ہوں لیکن نور کے طالب میں ہوں. اور آسرا جب سے ملا ہے پرچم عباس کا, میں محمد کی طرح شہر ابی طالب میں ہوں. آسرا جب سے ملا ہے پرچم عباس کا, میں محمد کی طرح شہر ابی طالب میں ہوں. میں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. مولانا موصوف علی جناب خطیب اہل بیت جناب کامران حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں. مومنین کرام جو باہر تشریف فرما ہیں ان سے دستبردہ گزارش ہے کہ برائے کرم پر شہزادہ پر تشریف لے آئیں. 4 مصروں سے میں موصوف کو آواز دوں گا کہ زندگی وقف کر دی ہے ہم نے, زندگی وقف کر دی ہے ہم نے, مصطفیٰ تیرے صادقین کے نام. زندگی وقف کر دی ہے ہم نے, مصطفیٰ تیرے صادقین کے نام. اور ہر تبسم بنائے یوم غدیر, ہر تبسم بنائے یوم غدیر, سارے آنسو غم حسین کے نام, سارے آنسو غم حسین کے نام. التماس کرتا ہوں ملتمس ہوں عالی جناب مولانا خطیب اہل بیت کامران حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں. پر محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخلق ملته القائلون ولا يحصي نعمه العارفون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته نشر الضياء برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين
الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عظم الله ولهم الرجس أهل البيت والطاهرون تطهيرا ولعنة الله على ذلك من الآن إلى قيام الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رب محمد وقد مات تابا مؤمنا مستقبلا ایمان فیضان گرامی ارشاد المرسلین خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ توبہ کیا ہوا گیا اور کامل ایمان دنیا سے. آپ نے یہ حدیث کو کئی بار سنی ہے فقط ماتا شہیدہ فقط ماتا مقبورہ، مگر یہ حدیث بھی ہے کہ فقط ماتا تابا مومنا مستقبل ایمان، وہ دنیا سے توبہ کیا ہوا گیا، وہ مومن گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. سوال یہ کہ ایمان کس سے مکمل ہوا؟ شرط یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارے، زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارنا کمال نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جانا کمال ہے. کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بڑے بڑے دعوے دار ہیں، اہل بیت کی محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے رہے، لیکن آخری عمر ان کی کس پر گئی، آخری سانس کس پر گئی، ان کی جان کس پر نکلی، کس کی محبت میں گئی، یہ ہے ہم. کیونکہ دعوی محبت اہل بیت کی دلیل ہے محبت اہل بیت میں موت کا آ جانا. زندگی بھر یہ نہیں کرتا رہا، لیکن آخری وقت سے پہلے عزاداری کے خلاف ان کے مر گیا، ولایت کے خلاف ان کے مر گیا، یا شریک ولایت کر کے مر گیا. شریک ولایت میں غور کریں. اگر شرک کی ولایت کیا، شرک کی اماموں کیا، تو پھر وہ مومن نہیں رہتا. مومن ہے تو مستقبل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہونا چاہیے. نماز ہے اپنی جگہ، روزہ ہے اپنی جگہ، حج ہے اپنی جگہ. نماز علامت ایمان ہے، روزہ علامت ایمان ہے، حج علامت ایمان ہے، کعبے کو قبلہ ماننا علامت ایمان ہے، علامت قرآن کی تلاوت علامت ایمان ہے. لیکن تکمیل ایمان محبت اہل بیت. تکمیل ایمان کا نام ہے محبت اہل بیت. اگر اہل بیت کی محبت پر لگے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ چاہے مسلح پر مرے، چاہے کعبے کا طواف ہوتا ہوا چلا جائے دنیا سے. جس حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا مومن نہیں ہے. اگر مومن ہے تو مومن ناقص ہے، کامل نہیں. کامل ایمان، مستقبل ایمان. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کامل کب ہوگا؟ اس کا ایمان کب مکمل ہوگا کہ جس کے پاس نماز کی ایمان، روزہ کی ایمان، حج کی ایمان. مکمل مومن وہ کہلائے گا جب کل ایمان کی محبت اور ولایت کی شمع اس کے دل میں روشن ہو.
ایمان کا کل ایمان سے ایسے تعلق ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ جسم سے جان کا رشتہ الگ ہو سکتا ہے، خون سے گرمی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، دل سے دھڑکن کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، نفس کے ہاتھ کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، مگر ولایت کا رشتہ کبھی بھی مومن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ دھڑکن رک جائے مر جائیں گے، نفس رک جائے مر جائیں گے، خون کی گرمی سرد ہو جائے، خون کا دوران ہو جائے، مر جائیں گے۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر زندہ رہتا ہے مومن تو وہ ولایت اہل بیت اور مودت اہل بیت کی وجہ سے۔ آج کل زندہ رہنے کے لیے تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، دوائیاں کھا رہے زندہ رہنے کے لیے، عمر بڑھ جائے گی، یہ کھائیے وہ کھائیے، آسان مضبوط رہے، چہرہ برا نہ لگے، عمر بڑھتی رہے جائے، چہرہ جوان رہے، یہ ساری تیاریاں کیوں ہیں؟ موت پسند ہے، مگر آنی ہے تو آنی ہے، عذاب مرض جی کے بھی آنی۔ سرکار دو عالم نے بتایا، یعنی مفہوم یہ کہ تم چاہے کچھ کر لو، موت ہے، لیکن ایسی زندگی کہ موت صرف فارمیلٹی کا نام ہو جائے اور زندگی حقیقت کا نام ہو جائے، تو شرط یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میں ضمانت دیتا ہوں مر کے بھی نہیں مرو گے، بلکہ موت تمہارے ہمیشہ کی زندگی کا اعلان بن جائے گی۔ دیکھیے موت سب کے لیے فنا کا نام ہے، علی والوں کے لیے موت اعلان زندگی ہے۔ موت سے زندگی کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن یہ زندگی اور اس زندگی کا فرق ہے۔ اگر اس زندگی میں اس زندگی کے رشتے کی گرہ کو مضبوط کر لیا تو موت کبھی اس رشتے کو توڑ نہیں پائے، اور اگر اس زندگی میں اس زندگی کے رشتے کو مضبوط نہیں کیا، محبت کا رشتہ، ولایت کا رشتہ، مودت کا رشتہ، علی سے محبت کا رشتہ، اگر یہ دھاگا کمزور ہو گیا تو پھر وہ جو موت ہے وہ فنا کر دی۔ موت کیا ہے؟ مومن کے لیے دوسری زندگی کا نام موت۔ کبھی کبھی جملہ تقریر ہوتی ہے، موت مومن کے لیے اعلان زندگی، یعنی تو موت مومن کے لیے اعلان بقا ہے، منافق کے لیے اعلان فنا ہے۔ منافق مرتا ہے، مومن کبھی نہیں مرتا، اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ منافق کی موت اس کی موت کا اعلان، مومن کی زندگی کا اعلان اس کی موت ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ منافق کے لیے کہیں تلقین نہیں ہے، مومن کی قبر میں تلقین ہے۔ بات نہیں پہنچی سب تک۔ ثبوت کیا ہے؟ تلقین۔ ایک قبرستان جائیے آپ، لوگوں کی میتیں دفن ہو رہی ہیں، کون تھے بھائی؟ بہت بڑے شیخ الاسلام مٹی دم، کون تھے بھائی؟ بہت بڑے مفتی صاحب، کون تھے صاحب؟ بہت بڑے حضرت قبلہ۔ یہ کس کا جنازہ رہا؟ ارے یہ تو حضرت جی ہے، تو حضرت جی ہے، ان پہ بھی مٹی ہے اور واپسی ہے۔ حضرت قبلہ ہے، ان پہ بھی مٹی ہے اور واپسی ہے۔ امیر جماعت ہے، ان پہ بھی مٹی ڈالی اور واپس ہو گئے۔ ایک جنازہ ہے، لوگ مٹی ڈالنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے، ایک صاحب کتاب کھولے، لوگ اطراف کے دیکھ رہے، بھائی مردہ دفن ہو گیا، اب فاتحہ ہو گئی، اب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ بڑا چاہنے والا ہوگا۔ وہ دیکھا کہ کچھ تلاوت ہو رہی، شاید سورہ تبارک پڑھ رہے، سورہ ملک پڑھ رہے۔ تب چل کے تو دیکھو، جب چل کے دیکھا سنا کہ تو قرآن نہیں، یہ پڑھ کیا رہا ہے؟ اسماعیفم اسماعیفم اسماعیفم، سوچ سمجھ
कोई बावला है, कोई बेवकूफ आदमी है, दफना के बाहर बैठा है और कहा सुन और समझ। भाई किससे आप कह रहे हैं सुन और समझ? कहा इस खबर से कह रहा हूँ, इसमें जिसको तुम मुर्दा समझ रहे हो उससे कह रहा हूँ, फरिश्ते आने वाले हैं, आने से पहले पर्चा आउट हो रहा है, सुन ले और समझ ले। तो बात ही समझ में नहीं आई। अगर मुर्दा है तो सुनेगा कैसे, और मुर्दा है तो समझेगा कैसे? ताकि ये बात सिर्फ हमारे दिन से मखसूस है कि हमारे पास अली के इश्क में, हुसैन की अज़ा में मरने वाला मरता भी नहीं है, फॉर्मेलिटी का नाम है। जिसके लिए पनाह है उसके अंदर मौत उतर जाती है, और जिसके लिए बका है उससे मौत गुजर जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौत का उतर जाना है डिस्ट्रॉय कर देना बॉडी, और मौत का गुजर जाना है ज़ायक़तुल मौत, चखा और गुजर लेना। और नतीजा क्या है? सुन समझ। तो ये सुनेगा जी, समझना अक्ल से, मौत आने के बाद समझा कैसे? अक्ल से। तो क्या उसकी मौत उसकी अक्ल को समझ से नहीं रोक सकी? क्या उसकी मौत उसकी अक्ल पे असर नहीं डाल सकी? क्या वो सुनता और समझता है? क्या यही बात है तुम में और हम में, यही फर्क है। मनो मिट्टी के जाने के बाद भी अली वाला सुनता है, तो मैं शर्मनाई कि मनो मिट्टी के नीचे जाने के बाद भी अली वाला सुनता है, मौत उसकी अक्ल पे असर न कर सकी, तो नबी के ऊपर बुखार का दिमाग है कहां से? आपके अपने घर का रिवायती नबी तो अली का गुलाम भी उससे अफजल हो जाता है। सलावत पढ़ने मोहम्मद। मैं नबी नहीं क्या, रिवायती नबी, जिन रिवायतों में नबी फैला हुआ है वो तो एक जुमले से असर हो। और यार तो सोचो, जब गुलाम की ये शान है, मनो मिट्टी के नीचे रहकर सुन रहा है, तो ईमान की शान क्या होगी? वहां ये न पूछो तुम यारी मदद कहते हो, वो सुन रहे हैं, बात नहीं समझे। अरे तुम यारी मदद कहते हो, क्या सुन रहे हैं? सुनने की मिसाल तो गुलामों से ले लो। जब गुलाम सुन सकते हैं तो आका क्यों नहीं सुन सकते? और अगर तुम्हारे वाला कोई सुनता है, कभी पुकारा हो किसी ने तो पुकार के देखो। इसका मतलब ये है सब मर जाते हैं, बस अली वाला जिंदा रहता है, और उसको जिंदा रखती है अली की विलायत, उससे जिंदा रखती है अली की मोहब्बत। इस पे मरने वाला मर के मौत के पुल से गुजरता है, क्योंकि मौला फरमाते हैं मौत कम तरह, मौत एक पुल जिसमें से आपको गुजरना है, ठहरना नहीं। जो गुजर नहीं सकते वो ठहर जाते हैं, और जिन्हें गुजरना है अली के इश्क का अपने अंदर कुव्वते परवाज़ रखते हैं, और फिर वो ठहरते नहीं हैं, उड़ते जाते हैं, यहाँ तक कि खुद उनका आशियाना जन्नत उनका ठिकाना बन जाता है। क्योंकि इसके पहुंचने की बात तो दूर है, इसके जाने का अंदाज ही इतना खूबसूरत होता है कि रिवायतें पढ़ने के बाद, तफसीरें पढ़ने के बाद दुआ करता है बंदा के पालने वाले, मौत अगर इसका नाम है तो हमें ऐसे गुजार दे जैसे गुजरने का यहाँ रिवायत में बयान किया गया। सबकी मौत अलग, मौत की किस्में हैं, मौत अहमर है, मौत अबियज़ है, मौत अस्वद है, काली मौत है, सफेद मौत है, और मौत अहमर, सुर्ख मौत, लाल मौत। अब हम जिस दुनिया से गुजर रहे हैं, जिस आलम से, ये इन्हीं मौतों का जिक्र है। अचानक बीमारी हुई, जवान बूढ़ा हो गया, अचानक बीमार हुई, बीमारी आई, हार्ट अटैक है,
کیا ہے مولا فرما رہے حادثاتی موت زیادہ ہو جائے گی، جوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، بچوں کو شوگر ہو رہی ہے۔ تو جو بیماریاں ہیں یہ ہے موت ابیس۔ جب افلاس چھا جائے گا، کھیتی نہیں ہوگی، تو وہ ہوگی موت اسود، کالی موت، مفلسی کی موت۔ اور جو جنگ ہوگی تو جنگ میں جو لوگ بارود سے مارے جائیں گے، ہوا پانی خراب ہو جائے گا، جو مرتے جائیں گے، تو انہیں کہا موت احمر سرخ موت۔ تو اب ہم جس بیماری سے گزر رہی ہے موجودہ دنیا، موت ابیس ہے۔ اگر جنگیں بڑھ گئی، تھرڈ ورلڈ وار ہو گیا، مفلسی آ جائے گی، تو پھر موت اسود، افلاس کی موت شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی سرخ موت، یعنی جنگ کی وجہ سے لوگ مرتے جائیں گے۔ یہ تو موت کی 3 قسمیں، لیکن ایسی موت ہو کہ موت سے محبت ہو جائے، موت سے محبت ہو جائے۔ سب موت سے فرار کرتے ہیں، لیکن جب کرار سے محبت ہو جائے تو موت سے محبت ہو جائے۔ موت کی حقیقت الگ ہے اور زندگی کی بھی حقیقت الگ ہے۔ زندگی اگرچہ کہ وہی ہے جو ہم جی رہے ہیں، نفس دھڑک رہی ہے اور آپ کے دل دھڑک رہا ہے، نفس چل رہی ہے، منہ کی گلی، بس یہی ہے حیوان میں۔ حیوان کا بھی دل ہوتا ہے، وہ بھی دھڑکتا ہے، پھیپھڑے اس کے وہ بھی چلتے ہیں۔ مگر ہماری اور اس کی زندگی کا فرق ہے نا، ہماری زندگی اور اس کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ ہم عقیدے کی زندگی جیتے ہیں، عقیدے کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ تو زندہ کون ہے؟ جس کے پاس عقیدہ زندہ ہے۔ اور موت کیا ہے؟ بدعقیدگی کا نام موت ہے۔ اب دیکھیے، موت کا نام آتا ہی اچھے اچھے لوگوں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، شاہ ہو، بادشاہ ہو، گدا ہو، کمزور ہو، ناتوا ہو، پہلوان، موت سے سب ڈرتے۔ اور جب موت آتی ہے تو سارے دروازے رو رہے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا موت کیا ہے؟ تو مولا فرماتے، آقا مسیح نے قرار دی اپنی کتاب معاد کی اس حدیث کو لکھ رہے ہیں مختلف کتابوں کے حوالے سے۔ چلیے سرکار سے پوچھا گیا، قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ آقا موت کسے کہتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، الموت سرور للمومن، الموت سرور للمومن، موت مومن کے لیے خوشی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب موڑ ہے۔ تو کیا جس مومن کو جب خوشی مل جائے تب وہ موت ہے؟ نہ، اس میں خاص خوشی کا ذکر ہے۔ پیسہ مل گیا، مومن کی خوشی ہے، یعنی موت۔ الموت، یہ الموت کیا ہے؟ خاص موت ہے جس میں مومن کی خوشی ہے۔ خوشی اور موت دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اگر ان کی محبت میں جیتے ہوئے جا رہا ہے تو خوشی ہے، اور اگر ان سے منہ موڑ کے جا رہا ہے، دم دولت میں پھنسا ہوا ہے، جائیداد میں پھنسا ہوا ہے، یا کسی چیز میں دم اٹکا ہوا ہے، تو پھر مادہ مومنہ میں نہیں۔ سب کے حصے ہونے کے بعد، ساری وصیتیں ہونے کے بعد، تمہارا جو امانت اللہ نے میرے پاس رکھی تمہارے پاس، اب میں امین اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میرے مولا سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں، ایسا شخص جو ہماری ولایت کے راستے سے گزر رہا ہے، ہماری ولایت کے پل سے گزر رہا ہے، تو ہم اس کے سرانے آتے ہیں۔ ہم ایک نہیں 14، وہ تو مولا نے فرمایا، یا علی سے مدار مطلب یہ بودھ دیا رہا، اے علی جو مرتا مجھے دیکھتا ہے، مگر سورہ فجر کی آیت میں آپ کو ملے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آیت کی تفسیر میں ملا مسیح نے پردے کا شانی
اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر قرآن میں بھی ملے گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن بقید مومن بندے مومن کا جب آخری وقت آتا ہے، ادھر کا دکھتا ہے ادھر کا کچھ نہیں دکھتا، ادھر کے عالم سے سنائی دیتا ہے یہاں کا کچھ سنائی نہیں دیتا، یہاں کے بیٹھے کھڑے کچھ محسوس نہیں ہوتے مگر کچھ سواریاں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے انتظار میں رہتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کی ایک اور آیت کی تلاوت مولا نے فرمائی کہ جہاں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں دنیا و آخرت میں بشارت ہے، دنیا و آخرت میں، تو کہا آخرت کی بشارت تو جنت، دنیا کی بشارت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا دنیا کی بشارت ہے ہمارا دیدار۔ اب یہاں سے اس کا مسئلہ زندگی کا شروع ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے موت اترتے جاتی ہے، موت چھوتے جاتی ہے، موت محسوس ہوتے جاتی ہے، ادھر کا عالم بند ہونا شروع ہوتا ہے، ادھر کا عالم کھلنا شروع ہوتا ہے، اندھیرا چھٹتا جاتا ہے، اجالا آتا جاتا ہے، بیٹے کی صورت نہیں پہچانی جاتی، جتنی صورتیں ادھر کی مدھم ہوتی ہے ادھر کی نورانی صورتیں واضح واضح ہوتی جاتی ہیں۔ یہاں کا سب جتنا دیکھا ہوا گزارا ہوا ماحول زندگی ہے وہ خواب خواب لگتا ہے، اور ادھر کا ماحول ایسا لگتا ہے کہ ایک میگنیٹک پاور ہے جو ایسی خوشی دے رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ وہاں دوڑ کے پہنچے، مگر وہ نورانی چہرے کہتے ہیں تو مت آ، ہم تیرے انتظار میں ہیں، جیسے ہم تیرے انتظار میں ہیں تو بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب پڑھنے والا اپنے آخری، چونکہ مجلس رسالہ ثواب اس لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے آخری پڑھائی پہ آتا ہے تو وہاں امیر المومنین ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ مولا امیر المومنین ہے اور یہ وہ ہیں مولا حسن، یہ رسول اللہ ہے، سب کا تعلق دیتا ہے، بندہ مومن ہر نام کے ساتھ سلام کرتا جاتا ہے، یا مولا حسین کا نام آتا ہے کہ جو زندگی میں حال تھا، یہاں کے عالم میں حال تھا، وہاں کے عالم میں ہوتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو روا ہوتے ہیں، آنسوؤں کی زبان میں سلام کرتا ہے، مولا اسے والے کا سلام کہتے ہیں۔ پھر امیر المومنین ملک الموت سے کہتے ہیں اے ملک الموت میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس سے نرمی سے پیش آنا، تو کہتا ہے آقا میری تو ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ میں آپ کے شیعوں کی روح کو، آپ کے شیعوں کی حسرہ ہے کہ صرف آپ کے شیعہ ہوں تو میں ان کی روح کو بڑی آسانی سے قبض کرتا ہوں، بڑی آسانی سے قبض کرتا ہوں کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں وہ مخاطب ہو کر کے اس سے جس کی روح قبض کرنا فرشتہ کرتا ہے یا ولی اللہ، نہیں پہنچے آپ علی کو دیکھ کے نہیں کہے گا فرشتہ یا ولی اللہ، جس کی روح قبض کرنا ہے جو علی کا شیعہ ہے اس سے کہے گا اے ولی اللہ میں تجھے تیری منزل پہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تو یہ مت سمجھ کہ تیری روح کے نکلنے میں تجھے کوئی تکلیف ہوگی، ارے بھائی دنیا تو اسے مردہ کہنے والی ہے، فرشتہ اسے ولی اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ کیوں ولی اللہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جس کا باطن علی کی ولایت میں رنگ جاتا ہے، علی اسے اپنے میں اتنا رنگ لیتے ہیں کہ ملک ادھر دیکھ کے علی ولی اللہ کہتا ہے اور ادھر دیکھ کے اے ولی اللہ کہتا ہے، دونوں بھی ولی ہیں، ایک ولی رنگنے والا ہے، ایک ولی وہ ہے جو رنگ دیا جا رہا ہے۔ ملک کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں سے وہاں پورے آرام و اطمینان کے ساتھ اس کو پہنچا دے، کیونکہ اس کے منزل کا نام ہے چودہ۔ اب بڑی نازک بات آ رہی
इसी से मुत्तसिल है। ऐ वली अल्लाह, अल्लाह, इसके लिए तमहीद की जरूरत पड़ती। होता क्या है कि मैं अपने शहर में भी मजलिस पढ़ता हूँ, तो ये जो एकाध मजलिस होती है उसको पढ़ने में वो तमहीद किधर है, तकरीर किधर, जरा सा मुश्किल होता है। वह अशरे ढंग से जो होते हैं पूरी सीरीज में होती है, तो एकाध मजलिस होती है उसके लिए जरा सा ज़हन पे जोर देना पड़ता है। तब आप गौर करें, ये तो एक आम मोमिन है, अली की निस्बत गुलामी में मलक की नजर में इसे वली अल्लाह बना दिया। मलक की नजर में वली अल्लाह बना दिया। वो क्या कहता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये बड़ी खास बात कह रहा हूं। तफसीर आम भी है, तफसीर खास भी है, तफसीर जाहिर भी है, तफसीर बातिन भी है। कलाम मासूम के 70 जाहिर है, 70 बातिन है। एक के नफ्से मुतमईन हुसैन, हुसैन कौन है? नफ्से मुतमईन, उनके लिए जिन्होंने अभी हुसैन को इससे आगे नहीं समझा। जो इससे आगे हुसैन को नहीं समझ सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए तफसीर है, ऐ नफ्से मुतमईन, ऐ हुसैन। दूसरी तफसीर आज में बयानी कर रहे हैं, हिदायतुल कुरानिया, विलायतुल ईमानिया, तफसीर कुरान का खुलासा है ये किताब, खुद उन्हीं की भाषा में बयानी अलैहि। वही साहब की तफसीर में कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जुमला बाद में कहूँगा, पहले नफ्से मुतमईन की बात हो जाए एक जुमले में, समझाने की जरूरत नहीं। नफ्से लवामा हमारा मुतमईना, ये नफ्स की तरबियत के दौर होते हैं। नफ्स अपनी इब्तिदाई मंजिल में जब तरबियत पाता है तो लवामा है, यानी अच्छाई की तरफ इशारा करना, इंडिकेटर हर एक के दिल में होता है, ज़मीर है वो उसको अच्छाई की तरफ इशारा करता है, वो लवामा है। इंतहाई बुराई पे ले जाए अम्मारा, ये उसकी हालत है। ये 3-4 नफ्स नहीं होते, नफ्स की हालत का नाम है। तो नफ्से मुतमईन, नफ्से लवामा के ऊपर है, सबसे नीचे नफ्से अम्मारा, फिर नफ्से लवामा, फिर नफ्से मुतमईन। तो क्या ये नफ्स की तरबियत की हालत का नाम? हुसैन नफ्से मुतमईन का क्या मतलब? वो उनके लिए कहा गया जो आम जाहिर रखते हैं, वरना हुसैन नफ्से मुतमईन ही नहीं बल्कि असलन नफ्सुल्लाह है। ये नफ्सुल्लाह है, क्योंकि अली क्या है, वमन यशी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। शब-ए हिजरत की आयत बिस्तर रसूल पर अली है। वहां क्या कहा जा रहा है कि जिसने खरीद ली अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी खरीदने वाला अली हुआ नफ्सुल्लाह, अली हुआ नफ्सुल्लाह। तो अली का बेटा का नफ्से मुतमईन रहेगा। अगर सिर्फ नफ्से मुतमईन रह जाए तो न कहीं ऐसा ना हो हुसैन हम जैसे, अगर हुसैन सिर्फ नफ्से मुतमईन रहे तो कोई एक आम इंसान भी अपने नफ्स की तरबियत करते हुए रियाजत से और अपनी जफाकशी से और अपनी इबादत से कसबी तौर पे नफ्से मुतमईन की मंजिल तक पहुंच जाएगा, तो उसके लिए कहा जाएगा माज़अल्लाह कि इसकी मौत नफ्से मुतमईन की मौत है, तो हुसैन से बराबरी हो जाएगी। तो लफ्जों को गौर कीजिएगा, वहां नफ्से मुतमईन इमाम हुसैन को उन ज़हनों के लिए कहा गया जो ज़हन इससे आगे नहीं जा सकते। तो फिर नफ्से मुतमईन नहीं तो क्या है? नफ्सुल्लाह। अब नफ्सुल्लाह है तो जो हुसैन की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है वो कौन है? हुसैन तो नफ्सुल्लाह है। अब हुसैन की मोहब्बत में जो दुनिया से जा रहा है वो क्या है? तो उसके लिए हाशिम बहरैनी ने रिवायत इमाम की कौले माशूम लिखा कि फरिश्ते कहते हैं या नफ्सुल या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक,
اپنے رب کی طرف اے نفس مطمئن لوٹ، تو جو نفس رب کی طرف لوٹے گا تو اس رب کی قربت کا نام ہے نفس مطمئن۔ مگر یہ رب کون ہے؟ تو حاشر بحرینی پہ الہ رب کا محمد و آل محمد۔ رب کا محمد و آل محمد۔ اے مطمئن نفس، یہ کون ہے؟ یہ ہے مرد مومن جو حسین کا عارف ہوتا ہوا گیا، عارف ہوا نہیں، عارف ہوتا ہوا گزرا۔ اس سے ملک کہتا ہے چونکہ تو علی کی، پنجتن کی، رسول کی، تمام ائمہ کی معرفت کے راستے سے گزر رہا ہے، تو اب تو نفس مطمئن ہے۔ تو اے نفس مطمئن، جس کی معرفت کے راستے پہ جا رہا ہے، اس منزل کا نام ہے محمد و آل محمد۔ تیرے رب کا نام ہے محمد، تیرے رب کا نام ہے علی، تیرے رب کا نام ہے حسین، تیرے رب کا نام ہے حسن۔ یہ 14 تیرے رب ہے، یہ محمد و آل محمد تیرے رب ہے۔ ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے۔ مکمل حدیث لکھنے والے ہاشم بحرینی یہاں حسین نفس مطمئن نہیں ہے، بلکہ عزادارِ حسین نفس مطمئن ہے۔ دنیا ابھی تک حسین کے عزادار یعنی نفس مطمئن کو نہیں سمجھ سکی، تو نفس اللہ حسین کو کیا سمجھے گی؟ صلوات پڑھ دو۔ لوٹ اپنے رب کی طرف۔ رب کون ہے؟ رب کے معنی تدریجاً پرورش کرتا ہے، جو تیری روح کی حالتوں کو ایک حالت پر لا کے مطمئن کر دے، اس مربی کا نام ہے امام۔ اس تربیت کرنے والے کا نام ہے امام۔ وہ تیری ہی پرورش نہیں کر، بلکہ تو جس زمین سے اناج کھا کے اپنے بدن کو پال رہا ہے، اس زمین کے مالک کو کہتے ہیں ان الامام رب الارض، کہ امام زمین کا رب ہوتا ہے، زمین کا مالک ہوتا ہے۔ لوگوں کو گوارا نہیں ہے، گوارا نہیں ہے تو گھر بیٹھے۔ کیوں کہ کوئی نہیں سمجھنے والا ہے تو کسی نہ سمجھ کے لیے مولا کے فضائل تو رک نہیں سکتے۔ لوگ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ کیا کہیں گے۔ اسی ششو پلی میں تو رسول اللہ بھی تھے۔ اتنا بڑا میدان، 1.25 لاکھ کا مجمع، کوئی پہلے دور کا مسلمان، کوئی درمیان کا، کوئی آخر کا، کوئی بدر میں آیا، کوئی اور میں آیا، کوئی خیبر میں مسلمان کا۔ اب اس میں کون کون سمجھے گا؟ اے رسول، آپ کو کچھ ششو پلی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ علی کا ہے۔ اس میں کسی مسئلے میں کسی بھی طرح کوئی بھی مسئلے حل درکار نہیں ہے۔ کھل کے اعلان کر دیجئے، میں جس کا مولا منصور تو مولا وہذا علی مولا۔ آپ پہنچا دیں، آپ پہنچا دیں۔ وَإِلَّمْ تُبَلِّغْ، ہاں روایت ہے، تفسیر ابن عباس ترجمہ نمائیں گے، تفسیر کشاف میں بھی ہے، ترجمہ نہیں ہے مگر عربی میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بہت بڑا جملہ ہے، برداشت ہونا ہو ممبر جس کا ہے اس کی بات پہنچانا واجب ہے۔ جس کا ممبر ہے اس کی بات، نہ میری بات ہے، نہ آپ کی بات ہے، نہ کسی غیر کی بات۔ اور یہاں پر کسی اور کی بات کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ یہ تو علی کا ممبر ہے، بات تو علی کی ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، آپ علی کی ولایت کو پہنچا دے۔ رسول اللہ فرما رہے اگر میں علی کی ولایت کو نہ پہنچاؤں، اللہ نے جو تبلیغ مجھ پہ لازم کی ہے وہ تبلیغ میں نہ کروں تو اللہ میرے اعمال کو، میرے اعمال کو حد کر لے گا، سیدھ کر لے گا۔ رسول ہے مگر کہہ رہے اگر میں علی کی
کہ اللہ کے نبی کہتے اگر میں اللہ کی دی ہوئی اس تبلیغ کو نہ پہنچاؤں، آیت بلغ میں اگر نہ پہنچاؤں تو اللہ مجھے عذاب دے گا۔ اتنے سخت جملے کیوں ہے؟ خطاب رسول سے ہے، مراد امت ہے۔ رسول کی عصمت کی وجہ سے تو تل کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی امکان پیدا کرے نہ پہنچائے تو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تیرے سے زیادہ کائنات میں تو میرا حبیب ہے، تو میرا یاسین، تو میرا مزمل ہے، تو بشیر، تو سراج، تو نذیر، تو رؤوف، تو رحیم، سب کچھ ہے، مگر علی کی ولایت کے بارے میں کسی اہل غیر سے خطاب نہیں۔ تو بہت قریبی ہے میری توحید کے دلیل ہے، میں تجھ سے کہتا اگر اس کی ولایت نہ پہنچی میں تجھ پہ عذاب نازل کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب تو نہیں ہے بلکہ تیری امت کے منافق بنا۔ اسی کے لیے امام فرماتے ہیں قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں خطاب رسول سے مراد امت ہے، اور وہ عربی کا ایک آئیڈیوم ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ یا کہانی وسمعی یا جا رہا ہوں، اے شخص میں تجھ سے کہتا ہوں لیکن میری مراد پڑوسی ہے۔ ابھی جہاں اردو جاننے والے اچھے ہیں، جہاں کی زبان پہلے کہتے تھے میرا روح سخن آپ کی طرف نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مگر میرا روح سخن کہیں اور ہے، یعنی میرے بولنے کی مراد کوئی اور ہے، بات تو آپ سے ہو رہی ہے، آپ کی بات کسی اور پہ ڈال کے بولی جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیات ہیں تو اے میرے حبیب اگر آپ نے یہ عمل انجام نہ دیا تو اللہ آپ کی رعایت نہیں کرے گا۔ جب نبی علی کے بارے میں کچھ نہ کہیں نہ پہنچا سکیں تو اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہ پہنچایا تو آپ کا عمل سیز کر لوں گا۔ جب نبی کے بارے میں علی کے بارے میں نبی سے رعایت نہیں تو پھر امتی کس حساب میں ہے کہ اس سے رعایت کی جائے گی۔ اس لیے علی کا معاملہ اتنا جذباتی ہے کہ اللہ اللہ ہو کر جذباتی انداز میں کہہ رہا ہے۔ خطاب رسول سے مراد امت ہے۔ علی کی ولایت اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں غیر کی ولایت کو شامل کر کے خیانت مت کرو۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا میں نے عالم ارواح میں تجھے علی کی ولایت کی امانت دی تھی تو نے اس کی رعایت کی یا کسی اور کو بھی امام مانا، کسی اور کو بھی ولی مانا، کسی اور کو بھی خلیفہ مانا۔ امامت ان کے لیے، وسائل ان کے لیے، عدالت ان کے لیے، سخاوت ان کے لیے، شجاعت ان کے لیے، ان کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتے نہ عبد صفی اللہ ہوتے، نہ نور نجی اللہ ہوتے، نہ داؤد اللہ ہوتے، نہ عیسیٰ روح اللہ، ساری بیس علی ولی۔ یعنی علی نے علی کو ولایت دی، علی نے اپنی ولایت علی کو دی، خفی نے علی کو ولایت دی، اور اس خفی سے جلی ظاہر ہوا، جلی ظاہر ہو کر کے خفی کے دعوے کا ثبوت بنا۔ اگر کسی شے کا ثبوت نہ ہو تو اس کی ویلیویشن نہیں رہتی،
یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ویلیویشن تبھی رہے گی جب علی ولی اللہ کا اس پر اگر ریکارڈنائز ہے علی ولی اللہ سے تب وہ کلمہ معتبر ہے. اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو 72 پڑھ کے جہنم میں جائیں گے. اب تمہاری مرضی ہے یا میجورٹی سے اتحاد کر کے جہنم میں جاؤ یا مائنورٹی سے اتفاق کر کے ولایت پہ جیو کے لائق پہ مرو. خبردار علی کے مسئلے میں کوئی یاد نہیں. ان کی محبت پہ جینا کمان لیے، ان کی محبت پہ مر کے دکھاؤ. اور ان کی محبت پہ مرو تو مرنا فارمیلٹی کے طور پہ کہا جائے گا، تو مرتے کب ہو؟ انتم للبقاء لا للفنا. تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں. اگر واقعی علی والا ہے تو اس کے لیے فنا نہیں ہے، واقعی حسین والا ہے تو اس کے لیے فنا نہیں ہے. فنا ان کے لیے ہے جنہوں نے علی کے فضائل کی مخالفت کی. فنا ان کے لیے جو حسین کی رضا کو مٹانا چاہیں. یہ سب فانی ہے. باقی وہ ہے اس کا ولی ہے اور اس کے ولی والے یعنی علی والے بقا ان کے لیے. اور پھر اس حدیث میں مستقبل الایمان کہ جو دنیا سے گیا علی کی محبت میں، امام کی محبت میں، آل محمد کی محبت میں ایمان مکمل ہو گیا. اب محبت تو باپ سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، بھائی سے بھی ہے، عورت سے بھی ہے، بیوی بچوں سے بھی ہے. پھر یہاں پر تو یہ نہیں، سب سے محبت رکھو، سب کی محبت کا جو شرع یہاں پہ ادا کر دو. مگر کسی کی محبت کو آل محمد کی محبت پہ غالب مت ہونے. جس کا حق ہے اسے حق ادا کرو. اگر باپ کہہ دو کہ بھائی مجھے علی پسند نہیں، تو بھی چھوڑ، تو جہنم میں جا، میں کیوں جاؤں. ماں کی ممتا اگر سامنے آ جائے، وہ کہے کہ علی کو چھوڑ دو، نہ چھوڑنا. ہمارے باپ میں تم سے کہا جائے ہمارے بارے میں چھوڑ دو تو ان کی نہ ماننا، باقی ان کا جو دنیا کی حق ہے وہ ادا کرو ہمارے مخالف سے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک ایک گھونٹ پانی کی بھی اہمیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. تو اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کافر ماں باپ ہے کیونکہ علی کی ولایت کا دشمن کافر ہے. کافر دو طرح کے ہیں، ایک اندر کا کافر، ایک باہر کا کافر. فتح مکہ کے بعد اندر کے جو کافر تھے وہ باہر آ گئے، یعنی بدر کے میدان میں فرار کیا. اور اس کے بعد میں جو آئے منافق، تو منافق کون ہے؟ اندر کا کافر، باہر کا مسلمان. دو رنگی کو کہتے ہیں، تم بھی صحیح تم بھی صحیح. یہ نیوٹرل ہی کو تو منافق کہتے ہیں. میں نیوٹرل، یہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ یا حسین کے ہو جاؤ یا یزید کے ہو جاؤ. ادھر کہے کہ مولا والے اور ادھر کہے کہ ہم قرآن کہتے ہیں. کسی کو بھی دنیا میں کسی کو نہیں کہتے. نہ فرعون کو بول سکتے ہو، نہ شداد کو بول سکتے ہو، کسی کو نہیں. اس کو برا کہنے سے روکا گیا انہیں مت کہو، اور جنہیں زندگی بھر برا کہا گیا انہیں اچھا مت کہو. سیدہ نے جن پر عمر بھر لعنت پڑی، امیر المومنین نے جن کا نام لینا گوارا نہیں کیا، جب طاغوت سے کہا. جبت کیا ہے؟ بدھ. طاغوت کیا ہے؟ شیطان. مولا نے بدھ کس کو کہا، شیطان کس کو کہا؟ جبت یعنی بدھ.
ताबूत यानी शैतान। एक को कहा ये बुद्ध है, एक को कहा ये शैतान है। तो अमीरुल मोमिनीन तो इससे नीचे आ नहीं रहे। तो ये क्यों है? इनकी विलायत पर, इनकी मोहब्बत पे मरने का सबूत ये है कि इन्हें जितना टूट के चाहो, इनके दुश्मन से उतना शदीद नफरत करो। तवल्ला भरपूर है, तबर्रे से जो है पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। अपने अब्बा की जायदाद चचा खा ले तो हलक फाड़ के कहेंगे हैवान है हमारा चचा, हमारे बाप की जायदाद खा लिया, हमारी अम्मा की जायदाद खा लिया, और जो हसनैन की माँ की जायदाद खा ली वह जबान में हुकूमत कर देगी। गैर के हो तो चलो गैर की बात है, आपकी जबान में भी हुकूमत आए तो आपकी जबान गैर के हक में क्यों चाहिए? हाँ, इमाम ने फरमाया मजमे आम में लोगों के दरमियान में नहीं, अपनी मंजिलों में करो, ताकि तुम्हारी जानें भी महफूज रहे और दीन की तबलीग भी हो। हर चीज का सलीका है, हर चीज की तहजीब है, मगर हो तो अगर बुनियाद से तबर्रा ही उड़ जाए तो तवल्ला क्या काम आने वाला? अल्लाह अल्लाह कहना काफी था, अल्लाह ने कलमे में ला क्यों रखा? अल्लाह ने ला रख के बता दिया, मेरे कलमे का आगाज ही ला से है, तबर्रे से है, तबर्रे से तो आगाज है अल्लाह के दुश्मन माबूदाने बातिल से जब तक इनकार नहीं होगा तौहीद का करार साबित नहीं होगा। नहीं भाई, क्या उन्होंने किया? हाँ किया। मौलाना ने किसी को बुरा कहा? बहुत कहा। क्या सैयदा ने बुरा कहा? हाँ जी कहा। आपको नहीं मालूम है तो अलग बात है, आपका ना मालूम होना दीन नहीं है, मालूम करना दीन है। बहुत सी चीज है। बहरहाल अकीदे से जिंदगी, अगर खुश अकीदगी की जिंदगी हो तो वो जिंदगी, वरना जानवर भी जीता उसका भी कुंभा बनता है, उसके लिए भी नर मादा, उसके लिए भी बच्चे, उसके लिए भी कोई जगह है रहने की, वो भी अपना एक ठिकाना तलाश करता है, वो भी माँ बाप मिलके बच्चे के लिए ग़िज़ा तलाश करके ला देते। वो नहीं, वो तो हैवानियत, इसके बावजूद वो हैवान। लेकिन इंसान कौन है? कि जिसके दिल में नूरे विलायत की रोशनी। हज का महीना है, आप देखिए काबे का तवाफ करने वाले कितने हाजी लोगों हजरत फरजदक को हैवान नजर आए। अरे मौला, ये तो कहीं कुत्ता तवाफ कर रहा है, कहीं खिंजीर तवाफ कर रहा है, कहीं पर कुछ, कहीं सारे जानवर नजर आ रहे हैं। मौला ने कहा और क्या देख रहे हो? ताकि मौला कुछ नूरानी शक्लें नजर आ रही, का बस वो हमारी शुजा है, बाकी जो हाजी इहराम में आए ये सब के सब हैवान है। पता चला इंसान भी उसी को कहा जाता है जो यासीन वाले यासीन से मोहब्बत करे, वरना हैवान कहा जाता है। और अगर कोई शख्स एक हैवान को, एक गधे को, या एक हमेशा कुत्ते के साथ फिरता रहे या गधे के साथ फिरता रहे ताकि भाई मुझे इससे मोहब्बत, अरे भाई इंसान क्या कम पड़ गए मुझे मोहब्बत करने के लिए? जो जानवरों से मोहब्बत हो रही है, कोई भी कहेगा। फिर आखिरी होगा नहीं, उसकी क्या जिंदगी, वो पूरी जिंदगी कुत्तों के साथ रहा, जानवरों के साथ रहा। इंसान को तो इंसान के साथ रहो। इंसान उसे कहते हैं जिसके दिल में अली की विलायत का नूर हो। तो हैवानों के पास मत रहा करो, इंसानों में रहा करो, और इंसान अली वलीउल्लाह वाली कर जाते। बाकी सब चेहरे मोहरे से इंसान है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इंसान उसे कहा गया कि जिसे उन्स, इंसान का जो रूट है वो है उन्स। और उन्स क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? जिंदगी। किससे? आले मोहम्मद। अगर इससे है तो वो इंसान भी। अब उस इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए, हमेशा की जिंदगी सब चाहते हैं। अगर किसी को पता चले कि भाई ये पी ले आपको हमेशा की जिंदगी, मौत आएगी, सब तैयार।
رسول اللہ زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں کبھی موت نہیں آئے گی سوائے فارمیلٹی کے. تمہیں نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ تمہیں خزانہ لٹانا ہے، نہ تمہیں زمینیں دینا ہے، نہ تمہیں 10-12 قتل کرنے ہیں، نہ کچھ جنگ کرنی. بس آل محمد سے عشق کرتے رہو، موت جاتی رہے گی، زندگی آتی رہے گی. شرط بھی ہے، اور اگر اس شرط پہ چلتے رہے تو بندگی گزرتی جائے گی، بندگی کٹتی جائے گی. مومن بنتا ہے ایمان سے، اور ایمان کہلاتا ہے کل ایمان سے. عشق کا نام ایمان ہے. اگر کل ایمان سے عشق ہے تو مومن، اور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اپنے رب سے محبت کرو. تمہارا رب العالمین اللہ بھی ہے، تمہارے رب 14 بھی ہے. یہ مربی ہیں تمہارے، وہ رب العالمین ہے. پریشان مت ہو جانا. اشتراک لفظی کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے. اللہ سمیع بھی، اللہ بصیر بھی ہے. اس نے کہا میں نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اللہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، مگر آپ کے دیکھنے کے معنی الگ ہے، اللہ کے دیکھنے کے معنی الگ ہے. سمیع، اللہ سمیع سنتا ہے، آپ کے سننے کے معنی الگ ہے، اللہ کا سننا اور ہے. آپ کے سننے کی کیفیت الگ ہے، اللہ کے لیے کیفیت ہی نہیں ہے. تو لفظ ہیں، لیکن ان لفظوں کی گہرائی میں جائیے تو لفظ اپنی نسبت کے اعتبار سے اپنے لطیف معنی دیتا ہے. اسی طریقے سے آل محمد کے لیے رب کہا جائے تو وہاں معنی اور ہو جائے گی، وہاں معنی وہ نہیں ہوتے. مگر آپ معنی کی تلاش آل محمد کی زبان سے لینے کے بجائے ان کے لیے اگر لفظ رب کو ہٹا دیں تو پھر آپ سننے سے نہیں سننا بہتر ہے. آپ کہیے میں سنتا نہیں تو لوگ کہیں گے بہرے، آپ کہیے میں دیکھتا نہیں لوگ کہیں گے اندھے. کیوں؟ سنتا اللہ بھی آپ بھی، اگر دونوں سن رہے ہیں تو شرک ہوگا. اب ایک کو مانی تو کہا نہیں، میں اللہ کی عطا سے سنتا ہوں. وہ سنتا ہے بغیر کان کے، میں کان کے وسیلے سے سنتا ہوں. سننے کا لفظ دونوں کے لیے ہے مگر سننے کے معنی الگ الگ ہو گئے. کس طرح ہے؟ اس طریقے سے آل محمد کے لیے جو الفاظ اللہ کے لیے کہے جاتے، اگر آل محمد کے لیے کہے جائے تو اس کے معنی عطا کے ہوتے ہیں. کہ میں نے آل محمد کو اتنا عطا کر دیا کہ کالے پہاڑ کے نیچے کالی چیونٹی بھی ان کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. کیونکہ میرے دیکھنے کا، اگر میرے دیکھنے کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان آل محمد سے سمجھو. سنتے تم بھی ہو، سنتا اللہ بھی ہے، لیکن کیسا سنتا ہے اس کے لیے کیفیت کا سوال شرک ہے. لیکن اس کو جاننا چاہتے ہو کہ سننے کے لیے کوئی مثال چاہیے تو سرکار دو عالم جنت میں چلتے، بلال زمین پر چل رہے، کہتے بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی. ہم کان سے سنتے، اللہ کا سننا اس کا علم ہے، معنی بدل گئے. تو آل محمد وہ ہے کہ جن کے لیے وہ لفظ ہیں جو ہمارے لیے مگر معنی الگ. آل محمد کے لیے وہ لفظ ہیں جو اللہ کے لیے مگر معنی الگ. جب اللہ کہے تو دعویٰ ہے، جب آل محمد کہے ہم سن رہے ہیں تو دلیل ہے. جب اللہ کہے میں دیکھ رہا ہوں تو دعویٰ ہے، جب آل محمد کہہ رہے ہم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو یہ اس کی دلیل ہے. اللہ کہہ رہا میں عالم ہوں، اور آل محمد کہہ حروف نام سے 73 حروف ان کے ہیں. ایک حرف اللہ کے پاس ہے، 72 ہمارے پاس ہے. کچھ حرف سلیمان کو ملے، ہوا میں چلنے لگے، کچھ علم موسیٰ کو ملا، کچھ حرف آدم کو ملے، لیکن ہمارے پاس 72 حرف. تو علم الہی کا ظہور آل محمد، ربوبیت کبریا کا ظہور آل محمد. خود کبریا، کبریائی کیا ہے؟ میں، وہ میں جو اللہ کی میں ہے، اس اللہ کی میں کا ظہور کا نام ہے آل محمد. جب علی کہے میں تو یہ علی کے لیے میں نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے میں کہا جاتا ہے تاکہ اس کی میں کو سمجھا جائے. اس لیے جب بندہ منزل تعارف میں، منزل عرفان میں، منزل معرفت توحید میں وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں آل محمد اسے پہنچا دیں، تو پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے السلام علیکم یا عدل اللہ.
اے اللہ کی دلیلیں تم پہ سلام. ابھی تک تو علی تھا, اب تک تو حسن و حسین تھا, کسی امام کا نام نہیں. اے اللہ کی دلیلیں تم پہ سلام. جس دعوے کی دلیل نہ ہو, وہ ثابت ہی نہ ہو, تو وہ خارج کر دیا جاتا ہے, ثبوت پر فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کے وجود کے ثبوت کا نام آل محمد ہے. اگر جس کے دل میں ان کی ولایت کی روشنی ہے, جس کے ایمان میں ان کے ولایت کی خوشبو ہے, وہ زمین پر فخر سے کہہ سکتا ہے, اے لوگوں میں اللہ کے وجود کی دلیل رکھتا ہوں, سجدہ میرا کمال ہے. اور جس کے پاس اللہ کی دلیل نہیں ہے, نہ اس کا دعا قبول ہے, نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, کیونکہ بے دلیل ہے. اللہ اللہ کہتا ہے, اللہ کے وجود کی دلیل نہیں. اللہ اللہ کہتا ہے, وجود کی دلیل نہیں. اللہ اللہ کہتا ہے, اس کا ثبوت نہیں. اس لیے آؤ آل محمد کے دامن میں, تاکہ تمہیں اللہ اللہ کہنے کی دلیل مل جائے. اور دلیلیں تم مت لاؤ, اللہ اپنی دلیل خود نازل کر رہا ہے. اور اسی نزول دلیل کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ناطق ہے, یہ بولتا ہوا قرآن ہے. ایمان مکمل کرنا, مومن نہ, مومن کامل. مومن کامل کا مطلب اللہ کی ہر صفت کے یہ مظہر ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سامنے نہیں آتا. جب سامنے نہیں آتا تو پھر ہم سمجھے کیسے؟ ہمارے سمجھانے کے لیے اس نے آل محمد کو لباس بشریت دے کر اپنی صفات کا ظہور ان سے کر دیا, تاکہ انہیں دیکھتے جاؤ سمجھتے, انہیں دیکھتے جاؤ اسے سمجھتے جاؤ. انہیں دکھا کر اپنے آپ کو اس نے سمجھایا ہے. یعنی بغیر آل محمد کے اللہ جسے سمجھنا کہتے ہیں, یعنی وہ سمجھ سے بالا تر, مگر اتنا سمجھنا کہ روح مطمئن ہو جائے کہ اللہ ہے, دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ ہے. تو اللہ کی معرفت میں جب دل مطمئن ہو جائے تو اس دل کو نفس مطمئن کہا گیا. اور جس سے مطمئن ہو جائے, جس سے مطمئن ہو جائے, اسے نفس اللہ کہا گیا. نفس اللہ وہ ہے جو اطمینان دیتا ہے, نفس مطمئن جو ہے وہ اطمینان لیتا ہے. تو اطمینان دینے والا مولا ہے اور اطمینان لینے والا موالی ہے. وہ موالی جو اطمینان لے رہا ہے, اب اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے اطمینان, جس کی جیسی کیپیسٹی ہے اس کو ویسا اطمینان ہے. کسی کے لیے بہت ابتدائی منزل میں ہی ختم ہو جاتا ہے, نہیں بھائی میری منزل ہے. کسی کے لیے بہت سے بہت پڑھنے کے بعد بھی اس کی بھوک نہیں ملتی, وہ کہتا ہے حلوی مزید ہے. کون ہوئے سے نوے درجے والے صاحب نہیں وہاں آئے. اب اس سے آگے گنجائش کو مولا نے کہا رجا بات سے 20 کے آگے تیرے لیے 9ویں درجے کے ابو جہل, 10ویں درجے کے سلمان. 8ویں درجے کا کون ہے؟ کوئی 8ویں درجے کا بھی تو ہے, مرداد ہے. سرکار مرداد 8ویں درجے کے. اپنے درجے سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ سلمان تو یہ علی کی معرفت کی یا محمد و آل محمد کے فضائل کی حد نہیں ہے, یہ سلمان ادھر مقدار کی حد ہے. سلمان ادھر مقدار کی حد, اس سے آگے حد نہیں. ان لوگوں کی حد ہے, علی کی حد نہیں, نبی کی حد نہیں ہے, پیغمبر کی حد نہیں, یہ ان کی حد ہے. اس لیے مولا نے فرمایا حضرت ابان ابن تغلب کے لیے, ابان ابن تغلب کے لیے حدیث ہے, الابانو فی عہدنا کالسلمانو فی عہد جدنا. ابان ہمارے دور میں ایسا ہے جیسے ہمارے دادا علی کے دور میں سلمان تھے. تو اس سے نتیجہ نکلا ہر دور میں ایک سلمان ہوگا, ہر دور میں ایک سلمان ہوگا. ایک سلمان فطرت ہوگا, ایک سلمان مزاج ہوگا, ایک سلمان دینت ہوگا. اگر علی کے فضائل کی حد ہوتی تو کہا جاتا ہر دور میں ایک علی ہوگا.
حسین کے فضائل کی حد ہوتی تو کہا جاتا ہر دور میں ایک حسین ہوگا. تو جب کسی بھی دور میں کوئی حسین نہیں ہو سکتا تو کسی بھی دور میں کوئی کربلا نہیں ہو سکتا. عاشور ہو چکا، اب کوئی عاشور نہیں ہو سکتا. اگر ہر دور میں علی جیسا کوئی علی ہوتا، جیسے سلمان کے لیے آ گیا ہر دور میں ایک سلمان، وہ سلمان کی حد ہے، مگر ہر دور میں علی نہیں ہے. سلمان مقامی عصمت کے پرتو، یہ عصمت ہے، یہ عصمت کا سایہ ہے. کوئی درخت ہے اس کا سایہ، آپ بیٹھے ہیں آپ کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے. تو سلمان اس مقام تک ہیں، اتنے مقام تک ہے کہ جن کے لیے مولا نے فرمایا سلمان باب اللہ ہے. سلمان اللہ کا دروازہ ہے. جس کو اللہ کا دروازہ کہا گیا اس سلمان سے کہو کہ ذرا علی کی جگہ بیٹھ کے اتر جائے. باب اللہ منیت کا درجہ، منیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ سلمان و منل اہل بیت. سلمان ہم اہل بیت سے یعنی ہمارے گھر والوں سے. ارے آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، آپ تو گھر کے آگے میں آئیے. منل اہل بیت تو علی کی جگہ بیٹھ جائیے، جہاں حسین بیٹھتے وہاں بیٹھیے. استغفر اللہ. اگر یہ ہو سکتا تو پھر میں سلمان ہی نہ ہوگا. یہ غلطی ایک عام مسلمان تو کر سکتا ہے کہ معصوم کی جگہ بیٹھ جائے، مگر سلمان نہیں کر سکتا. کئی لفظ تو بدل کے کہوں، یہ غلط مسلمان غلطی کر سکتا ہے مگر سلمان نہیں کر سکتا. تو جب سلمان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، سلمان جیسا جی نہیں سکتے، سلمان جیسے مر نہیں سکتے، تو علی جیسے کیسے کوئی؟ فرما دیا ہر دور میں سلمان ہوگا مگر ہر دور میں کوئی معصوم کی طرح نہیں. اگر ہوتا تو پھر تمثیلیں بنتی. علی کی جگہ بس علی، علی کی جگہ بس علی، علی کی جگہ بس علی، محمد کی جگہ بس محمد، محمد کی جگہ بس محمد. غیر کی دل بھر بھی گنجائش نہیں ہے. بھلے ہی منت اہل بیت ہو اپنی جگہ، وہ ہم نے ہی تمہیں نوازا ہے، وہ غلام نوازی ہے، ہم نے تمہیں منت اہل بیت کا درجہ دیا، مگر یہ نہ سوچ لینا کہ جگہ تمہاری ہے. نہ وہاں سوچا جا سکتا ہے نہ کہا جا سکتا. تو جہاں معرفت میں کمی ہوگی، کمی جتنی ہوتی جائے گی القاب اتنے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور معرفت جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہوگا کہ بس سرکار آپ ہے، میں تو ہوئی ہوں، جو ہوں وہ آپ کا بنا ہے.
اگر آپ خیرات میرے دل کے کاسے میں نہ ڈالتے تو دنیا مجھے عالم نہ کہتی، میں آپ کی معرفت نہ پڑھتا تو دنیا مجھے عالم نہ کہتی، اگر میں میرے آقا آپ کے در سے ذاکری کی امانت لے کر کے نہ پہنچاتا تو دنیا مجھے خائن کر دیتی۔ آپ کی ولایت کی وجہ سے صادق، آپ کی امانت کی وجہ سے ولایت کے امین کہا جاتا ہوں۔ یہاں مقام عشق و محبت اہل بیت میں تو ہی تو ہے، میں جہاں آیا وہاں ہلاکت ہے۔ یہ سفر تو ہی تو کا ہے، اپنی طرف دیکھنا نہیں، ادھر ہی دیکھنا ہے۔ اسی لیے جو مولا کے عشاق تھے، جو مولا کے زوار تھے، جو مولا کے عارف تھے، مولا کی خدمت میں رہتے تھے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ مولا بس۔ مولا اگر کسی کے باطن پہ نظر کر کے بیان کو روک دے تو وہ مولا بہتر تھا، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا یعنی بس تعریف تعریف اصحاب ائمہ کی تعریف دیتے ہیں۔ کبھی کوئی امام بول رہے ہو، کسی امام سے آ گیا بس، کیوں کہ سننے والا جانتا ہے ہمارے لیے بس ہے، ان کے لیے کوئی بس نہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے لیے بس ہے، اور یہ بے بسوں کے لیے کس ہے، بے کسوں کے لیے کس ہے، تو اس لیے ان کے لیے بس نہیں ہے۔ تو وہاں کیا ہے، ضدی بیانہ، ضدی بنایا بیانہ، کہتے جائیے، بولتے جائیے، مولا میں سن رہا ہوں آپ بول رہے ہیں۔ اگر کیپیسٹی نہیں ہوتی مولا کہتے ہی، اور جس نے کہنے کی ضد کی کہ کہیے تو کہا تو نہیں برداشت کر پائے گا۔ ابن کوا نام کی ایک شخص تھا، مولا نے کہا تو برداشت نہیں کرے گا، کہا نہیں کروں گا، جب سنایا ضبط کیا دم نکل گیا، تو کہا میں نہیں کہتا تھا تیری کیپیسٹی نہیں ہے، جان نکل گئی۔ تو یہ سننے کی صلاحیت بھی مولا سے مانگو، سمجھنے کی صلاحیت بھی مولا سے مانگو، بس انہی کو سننا، انہی کو سمجھنا، عقل دیا ان کو سوچنے کے لیے، دل دیا ان کو سمجھنے کے لیے، زبان دی ان کے حق میں بولنے کے لیے، کان دیے ان کے بارے میں سننے کے لیے، آنکھیں دی مرتے دم انہیں دیکھنے کے لیے۔ اس طریقے سے دنیا سے کہ بس انہی کو سوچنا، انہی کے بارے میں بولنا، اور جس سے یہ روکے رک جانا، جہاں روکے وہاں رک جانا، جہاں یہ مولا فرماتے جہاں ہم خاموش ہو گئے تم بھی ہو جاؤ، اور جہاں ہم خاموش ہو جائے وہاں مت بولو۔ ان کی خاموشی کو فالو کرنے کا نام ہے اطاعت، ان کے بولنے کو دوسروں تک سنانے کا نام ہے اطاعت۔ انہوں نے کہا جو ہم کہے وہ کہو، اس لیے کہ آپ دعائے بدیر میں پڑھتے ہیں۔ اب بدیر آ رہی ماشاءاللہ، عیدوں کی عید ہے، عید سعید ہے، اگر یہ عید نہیں ہوتی تو نہ عید الفطر کسی کو ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی۔ ہر عید میں زیارت وارث آئے، اس بات کا ثبوت ہے۔ ہر عید میں غم شامل ہے، مگر عید سعید، عید اکبر، عید غدیر وہ ہے کہ جس عید میں غم حسین بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ حسین چاہتے کہ کربلا ہوئی ہے، اسی غدیر کو بچانے کرتے اللہ دیننا ما دان قولنا ما قال۔ ہمارا دین وہی دین ہے جو آل محمد کا دین ہے، وہ قولنا ما قالوا، ہم وہی کہتے جو آل محمد نے کہا۔ ہماری زبانوں پہ دین کے معاملے میں پابندیاں ہیں، یہ دین کے وارث وہ ہے، اس کے معاملے میں تمہاری نہیں سنی جائے گی اگر تم بولو، لیکن اگر ان کی بول رہے ہو سب کچھ سنا جائے گا۔ یعنی قال کا نام دین ہے، اقول کا نام دین نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا یہ دین ہے، میں کہتا ہوں یہ دین نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے پالنے والے، ہم وہی کہتے جو آل محمد نے کہا۔
हमारा दीन वही, हमारा ईमान वही, उनका कौल, उनका फेल, उनकी खामोश, जहाँ वो खामोश हम खामोश, जहाँ उन्होंने कहा उनका कहा हुआ सुनाना है, जहाँ उन्होंने रोक दिया हमें उठ जाना। इसका नाम सिंपल, बहुत सादगी से कहा जाए ये। और जिस बात से उन्होंने रोका अखलाकियात, कोई वाक़या हो, कोई बात हो, उनसे हिदायतें हो, चाहे उनसे हदीसें हो, चाहे उनकी फिक्र हो, ये सब है गदीर का दीन। गदीर के दिए हुए में अपना कुछ नहीं है, सब उनका है। सकीफा में अपना ज्यादा है और कुछ अल्लाह का है, कुछ रसूल का है। सकीफा मिक्सचर का नाम और गदीर खालिस का नाम, जहाँ कुछ गैर है ही नहीं, क्या सिर्फ यही ये है। तो गदीर जिसे इब्ला याद करते, जिसका नाम आसमानों पर यौम मीसाक, यौम माहूद है, अहद का दिन, गदीर अहद का दिन, गदीर मीसाक का दिन, गदीर ईमान का दिन, गदीर मीज़ान का नाम, जहाँ कुफ्र और निफाक को छाटा गया, जहाँ मुमिनों को ईमान बांटा गया और जहाँ मुनाफिकीन के दिलों को काटा गया। किसी के लिए चांदनी बंदी गदीर की धूप थी, तो किसी के लिए झुलसाने वाली जहन्नम की आग थी। अल्लाह ने गदीर के दिन फैसला कर दिया, गदीर में गदीर पड़ी जाएगी, मगर इतना जरूर कहूँगा कि पूरी कोशिश करके छुट्टी ले। बल्कि शियों को चाहिए, शिया कायदीन को चाहिए, वो हुकूमत से गदीर की तातील माने। गदीर के दिन आप हॉलीडे रखें, गवर्नमेंट से अपील करें। 13 रजब की बात ना, 13 रजब तो अपने घर सभी मना रहे, 13 रजब की बात नहीं। मौला की विलादत से अफजल मौला की विलायत है। वो विलादत है, वो जो ज़हूर है, नूर है मौला का, कि काबे में आए, दीवार शक हुई, लेकिन मौलूद हरम जो है वो काबे की आबरू। मैं समझता हूँ शायद ऑप्शन हो गई तो हो गई होगी, किसी ने कोशिश की, अगर नहीं हुई है तो याद रखें, अवामी तौर पे गदीर को इतना शानदार मनाएं तरीके से कि गैर भी मजबूर हो जाए कि हम भी खुशी में शामिल हो, तो उसे दूर मत करना, हाथ पकड़ के करीब करना, कहना कि भाई आपको खुदा का वास्ता अब गदीरियों में आए हो, बड़ों की तरह वापस सकीफा में न जाना। यहाँ विलायत का मसला है, ये अली की इमामत का मसला है, तो शानदार तरीके पे मनाने का हुक्म है। गदीर को जितना दबाया गया, ये आजादारी की तरह उतना उभरता चला है, क्योंकि मातम हुसैन को दबाया, मातम हुसैन का आज राज, आज अलाए हुसैन की हुकूमत, अली के विलायत की हुकूमत। और अब शऊर बेदार होने लगा, अब लोग समझने लगे, चाहे जैसे भी आए, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहे, और अल्लाह काम जिसे लेना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। गदीर पर शानदार किताबें आ गई, और मैं हिंदुस्तान भर में जहाँ जिस शहर में जाता हूँ, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, बाजे की कम, बाजे की ज्यादा, जिनका रुझान सकीफा से कट कर मुकम्मल गदीर की तरफ हो रहा है। बच्ची की शादी है, बहन की शादी है, ये ना, अब ऐसे भी दीवार, ऐसे भी फैमिली से, क्या शादी की जरूरत नहीं है, मगर अली की विलायत की जरूरत है। हालांकि खानदान में, मगर ये हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती है कि हम अपनी सफों में उनको जगह नहीं देते जो हुर ज़मीन बन करके आ रहे हैं। न जाने सरहदे गदीर पर, न जाने सरहदे करबला पर कितने हुर ज़मीन खड़े हुए हैं, जिनका ज़मीर हुर बना हुआ है, लेकिन उन्हें कोई गले लगाने तैयार नहीं, उन्हें कोई अपने खानदान का हिस्सा बनाने तैयार नहीं। अगर आप जागेंगे तो फिर आपके शिया होने का सबूत भी ये होगा
کہ جو حضرت حر کی طرح آپ کی طرف آ رہا ہو اسے گلے لگانے کا نام ہی غلام حسین ہونے کا ثبوت ہے. اس کا ڈنڈورا پیٹ دے کہ شیعہ ہو گئے شیعہ ہو گئے شیعہ ہو گئے مگر نہ رشتہ جوڑنا ہے نہ کچھ کرنا ہے نہ کوئی آپ کو اس کا رسپانس ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دوسرے جماعتوں کو دیکھیے تبلیغی جماعت دیکھیے کسی بھی فرقے کو دیکھیے وہاں کوئی غیر آ جاتا ہے وہ غیر رہتا ہے تو اسے تعلیمات کے ذریعے اور اپنے اس کو جو ہے مؤلفۃ القلوب میں شمار کر کے اس کی بڑی پذیرائی کرتے مگر ایک ہمارے علی 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 کے سوا کچھ نہیں دنیا دیکھ کے گیا مگر یہ وہ سمندر ہے جس کی طاقت کب کے برابر رہ گئی. ایسے نہ بلکہ وہ نمونہ بن کے دکھائے کہ مولا آنے والے اور جلد آنے والے انشاءاللہ. جب مولا آ جائیں تو صورت دکھانے کے قابل ہو کہ مولا جو آپ کے راستے پہ آنا چاہتا تھا اس نے اپنا سب کچھ لٹایا تو میں نے سب کچھ اس پہ لٹا دیا. انصار کی مثال لو مہاجرین کی مثال لو. مکے سے مہاجرین مدینہ جاتے اور مدینے والے ان کا استقبال کرتے اپنا مکان دے دیتے اپنی زمین دے دیتے اپنا کھانا پینا دے دیتے کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہمیں رسول اللہ کو منہ دکھانا اللہ کو منہ دکھانا. تو ایسے کتنے ہندوستان کے میں شہر دیکھتا ہوں کہ جو امٹ رہا ہے مجمع مگر ان کی طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں. لیکن امام زمانہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور امام زمانہ انہیں بھی دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ آئیں گے تو فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ دور اب مال چھٹنے والا ہے. جیسے مال چھٹتا ہے اسی طریقے سے وہ دور ہے کہ جب علی والوں کے درمیان میں ناصبی پیدا ہوں گے اور ناصبیوں کے درمیان میں علی والے آئیں گے. اور آ چکے آ رہے ہیں آ چکے. مولا سے پوچھا گیا کہ امام کے آنے کی علت کیا ہے غیبت کی علت کیا تھا یہ کہ منافقین میں مومن ہے مومنین میں منافقین ہے. جب صلب مومن سے صرف مومن آئے اور صلب منافق سے صرف منافق آئے تب امام آئے. ابھی نسل مومن کہیں ہے ابھی نسل منافق کی کہیں ہے. تو علی والوں مولا نے کہا تو لوگ پریشان ہو گئے مولا کہ ہمارے درمیان تھا ہاں ہمارے ہی ماننے والوں میں ناصبی پیدا ہوں انہیں سب کچھ گوارا ہوگا علی ولی اللہ گوارا نہیں ہوگا. صفات الشیعہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمن نے کئی حدیثیں لکھ دی ہیں کہ جو ہمارے غیر کے راستے کو پسند کرے اور ہم سے محبت کا اظہار کرے محبت کا دعویٰ کرے وہ شیعہ ہی نہیں. کتنی حدیثیں احتجاج تبرسی کا تو اردو ترجمہ بھی ہے کہ اردو والے پڑھ لیں. 11ویں امام کے حال میں کہ 11ویں سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں ناصبی پیدا ہوں گے جو علی کو گلے لگانا یا علی کے دشمنوں سے محبت کرنے والوں کو گلے لگانے کا یہ سلوک بتاتا ہے کہ کون علی والا ہے کون غدیری اور کون سقیفہ ہے. کچھ لوگ سقیفہ میں رہ کر غدیری بول رہے ہیں اور کچھ غدیر کا نام لے کر سقیفائی بولی بول رہے ہیں. بولی سے پہچانا جاتا ہے آدمی رویے سے پہچانا جاتا ہے آدمی. اگر کوئی شخص شیعہ ہو جاتا ہے اللہ اعلان ساری دنیا کو پتا چلتا ہے فلاں صاحب شیعہ ہو اس کا محلہ بولے گا اس کا گھر بولے گا کہ بھائی یہ تو ہمارا لڑکا شیعہ ہو. وہ محرم میں جائے آپ دیکھیں کیا حالت ہے وہ اعلان کر دیتا ہے میں بول رہا ہوں. ایمان اعلان سے نہیں ہوتا لیکن ناسبیت وہ چیز ہے کہ کوئی شیعہ ہو لیکن سارے انداز سقیفہ کے دماغ سے ناسبی ہو گیا زبان سے کہہ رہا ہے شیعہ ہو. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ہو کے اعلان کرتا ہے یہ ہو کے اعلان نہیں کرتا بلکہ اس وائرس کو یہیں پہ پھیلاتا رہتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے اپنے عقیدوں کو اپنے نسلوں تک پہنچائیے. علی کی ولایت اس دور میں طاقت کا نام ہے. مولا فرماتے جب دجال کا دور ہو تو سورہ کہف پڑھا.
दज्जाल क्या है? दज्जल से, दज्जाल ज्यादा धोखा देने वाला। दज्जाल एक पर्सन है, दज्जाल तो नहीं पढ़ रहा हूं मैं, मस्जिद बता रहा हूं। दज्जल से दज्जाल है, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। कुछ नजर आता कुछ है और बोलता कुछ है, यही दज्जाल। सलवात पढ़ के मोहम्मद वाला। यानी उसका रवैया बताता है। तो कितने दज्जाल है, लेकिन वो दज्जाल जिसे दज्जाल मसीह कहते हैं, जो हजरत ईसा के दौर को पाएगा, तो वो अलग है। लेकिन वो दज्जाल जो नजर तो कुछ और आता है, लेकिन उसके दिल और जबान की कैफियत अलग होती है, वो दज्जाल है। तो कहेंगे कि भाई हम शिया है, मगर उन्हें इमाम की इताअत से मतलब नहीं है। इमाम किससे नाराज है पता नहीं, इमाम किससे राजी है पता नहीं है। तो याद रखिए, ये मकतबे विलायत वो है कि जो आलम अरवाह में सबक पढ़ा दिया गया जिसको, और उसने वो सबक याद रखा, पैदा कहीं हो आएगा गदीर में। और जिसने विलायत का सबक वहाँ पढ़ा और पढ़ करके उसके दिल ने कबूल नहीं किया, वो पैदा यहाँ भी होगा तो जाएगा सकीफा में। तो अब इससे बचने के लिए दुआ है, अल्लाहुम्मा हिफ़्ज़ना हिफ़्ज़ल ईमान, ए अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। ईमान नमाज भी है, ईमान रोज़ा भी है, ईमान हज भी है, ईमान ज़कात भी है। ये एक ईमान की फर्द है। यदि इन सबको जमा कर दो तो कुल ईमान का नाम है अली इब्न अबी तालिब। कुल ईमान का नाम है अली इब्न अबी तालिब। अगर नमाज रोज़ा ये सब अपनी जगह है, मगर ये सब इकट्ठे हो जाए तो उसको अली कहते हैं। अली काबा है, अली कुरान है, अली नमाज है, अली रोज़ा है, अली हज है। मरहूम 30 साल सवाब की मजलिस है। ये मरहूम हो या और मरहूमीन उनके साथ के हों, जैसे वसीम चचा थे और भी दीगर अफराद थे जिनके नाम मेरी ज़बान पर नहीं है। ये उस ज़माने के लोग हैं जो यहाँ पे अज़ादारी करते थे। खुद इन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि क़िबला हमारा दौरे जवानी, हमारा आगाज़ जवानी और हमारा दौरे जवानी वो था कि जब हम काला कपड़ा पहन करके नहीं जा सकते। जिस दौर में काला कपड़ा पहनना भी एक जुर्म समझा जाता था, उस दौर में अज़ादारी के साए में अपनी ईमान की हिफाजत करके, अज़ादारी को ईमान का लिबास समझ करके, यूनिफॉर्म समझ करके उस दौर में अज़ादारी पे चलने वाले और अपनी नस्लों को चलाने वाले लोग। अज़ादारी बुजुर्गों के जिहाद का नाम है और अज़ादारी नस्लों के लिए माफ कीजिएगा माले गनीमत का नाम है। अज़ादारी इबादत है, इबादत में इखलास की जरूरत है। यूट्यूब पे खुद को देख के खुश होने का नाम नहीं है। अब तो ये तो खुद नुमाई का एक ऐसा आला है जो यहाँ से करबला तक पीछा कर रहा है। ज़हन में करबला नहीं है, ज़हन में है बस कि मैं यूट्यूब पे आ जाऊँ, घर वाले देखेंगे खुश हो जाए। इसकी वजह क्या है? नफ्स में पाकीज़गी हो तो वहाँ जाओ, वरना क्या करोगे? ज़ियारत क्वांटिटी का नाम नहीं है, 6 बार गया, 8 बार गया, 10 बार गया। क्वालिटी का नाम है, कैसे गया? घर से गया तो करबला तक, और करबला से घर आगे तक रोते रहा। जो काफिला सालार है ज़ियारतों पे ले जाते, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जब आप ज़ाहिर से अच्छी खासी रकम लेते हैं तो फिर ये भी याद रखिए इमाम ने ज़ाहिरीन को किस तरह ले जाना है और उन्हें कैसे गाइड करना है, ये भी तो बताया है। इमाम ने बताया जब ज़ियारत की नियत करो तो 3 दिन घर पे रोज़े रखो। जब 3 दिन रोज़े रखोगे तो तुम्हें कैफियत पैदा होगी, भूख और प्यास की एहसास से करबला जागेगा। उसके बाद एक दुआ बताई मौला ने कि अपने घर में वो दुआ करके ऐसे उठे और चले गए घर से सामान लाने। गुस्ल करना है, रोज़े रहना है, अपने अंदर एहसास पैदा करना है और ये दुआ करके चलना है कि पहले वाले करबला जाकर वापस आने तक उनके कादमे मर
میرے نفس میں پاکیزگی رہے کہ میں اپنی پاکیزگی نفس کے ساتھ حسین کی اس چوکھٹ کو چوموں جسے نہ جانے کتنے انبیاء چوم کے گزر جاتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیا زیارت کریں۔ اور مولا فرما رہے چوتھے امام، اور وہ بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، تو جب کسی نے آ کے گھر پہ مرغ پیش کیا کہ مولا یہ مرغ ہے میں لایا، کس لیے لایا؟ کہ آپ کے گھر میں مجلس ہے اور آپ مصائب میں ہیں، آپ کا گھرانہ، تو یہ مرغ میری طرف سے ہے کہ آپ گھر میں پکوا دیں۔ تو کہا کہ واہ کیا تو نے میری قدر کی، میرے بابا میرا خاندان کربلا میں گزر گیا اور ہم سب کچھ دیکھے ہوئے تو ہمارے لیے یہ لذتیں پیش کر رہا ہے۔ ارے قبلہ وہاں پہ ہوتا ہے، کہیں ہونا مثال نہیں ہے، مثال کو نہیں دیکھا جائے گا، حکم کو دیکھا جائے گا۔ امام کا حکم کیا اتنا احساس نہیں ہے؟ کربلا جا کے تصویر کشی کرنا، لذتیں کھانا، کیا گھر آ کے مرغ نہیں ملتا؟ کیا ہندوستان آؤ گے تو مٹن نہیں ملتا؟ کربلا میں ہو آپ 2-3 دن کے لیے اپنے اندر اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے اگر لذتوں سے تھوڑی دور پرہیز کر لے 2 دن 3 دن، اس لیے 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ کربلا جا کر ایسے کئی لوگ ہیں، اب وہاں کا ماحول جو ہے دیکھیے، اپنا ہندوستانی جو ہمارا اپنا کلچر ہے کبھی مت چھوڑیں۔ زیارت گاہیں جن جن ملکوں میں ان کا اپنا کلچر ہے، کیسے رہتے ہیں، لیکن یہاں آپ کے بزرگوں نے جو بتایا اور جو حدیث امام، کوئی مجلس ہو، شہادت کی مجلس ہے، کوئی مجلس ہے، بریانی لذتوں کی اتنی عادت ڈال دی گئی ہے کہ آدمی اس کے بغیر مجلس کو مجلس نہیں سمجھ رہا۔ یہاں بہت سے بزرگ لوگ موجود ہیں اسی گنبد کے، کیا یہی لذتوں کا نام مجلس ہے؟ آدمی اس زمانے میں سفر کی سہولت میں بہت دور دور سے آتا تھا، لیکن یہ کہ اس سے ضروری نہیں تھا کہ بریانی ہی مل رہی، جو ملے مجلس ذہن میں، لذت نہیں۔ آج ہمارا کام اس جذبے کو زندہ رکھے تاکہ ہماری نسلیں اسی جذبے میں ڈھل جائیں، تو پھر آپ کو اپنے بڑھاپے میں خوشی ہوگی جب آپ کا جوان آپ کو کما کے نہیں دیتا ہوگا، مگر آپ کے سامنے کھڑے ہو کے صفے ماتم میں ماتم کر رہا ہو، تو آپ کا دل باغ باغ ہوگا کہ پالنے والے آج میری جوانی لگ لائی کہ میرا بیٹا جوان ہے اور ماتم کر رہا ہے۔ یہ سب لوگ لذتوں کا نام ہو جائے۔ کربلا جا رہے ہیں، حرم میں جانے ٹائم نہیں آئے، ایسا سمجھ گئے حرم میں جانے کا ٹائم کم ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کا ٹائم زیادہ ہے۔ ارے قبلہ ابھی گرمی تو کربلا آئے کیوں؟ مولا حسین پہ رونے کے لیے آئے۔ کربلا ہے کہ اہل بیت کا قبرستان ہے؟ زمین مولا حسین کی خریدی ہوئی ہے، وہ سب چیزیں ظالموں کے دور میں ہوٹلیں بنی ہوئی، وہ ان سے ٹیکس لیتے تھے اور اپنی زندگی کرتے تھے۔ اسی لیے تو آج حکومت عراق مسلسل کہہ رہی ہے یہاں سے سب خالی کرو، یہ حسین کی زمین ہے، تمہارے لیے ہر سامان مہیا کیا جائے گا، اتنے نوکر رکھے جائیں گے، اتنے خادم وہاں پر رکھے جائیں گے اور سہولتیں دی جائیں گی، مگر کوئی حسین کی زمین کا ہوٹل والا خالی کرنے دے گا؟ قبضے یہاں بھی ہوتے ہیں، قبضے وہاں بھی ہوتے ہیں، اس منہ سے اپنے کو شکایت نہیں۔ تو لہذا زیارت کتنے بار گئے اس کی اہمیت نہیں، زیارت کیسے کی اس کی۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد فرما رہے تمہیں لذتوں کا خیال ہے، ہمارے بابا کے غم کا۔ شامل زیارت میں بھی روایت ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جو میرے جد کی زیارت پہ جا رہے اکثر لوگ پھل لے کے جاتے ہیں، تو بتاؤ کیا تم اپنے ابا کی قبر کی زیارت کرتے ہو تو کیا وہاں جا کے فروٹ کھاتے ہو؟ مولا میں پوچھ رہے ہیں
मारिफत जितनी होगी सवाब उतना ज्यादा होगा। जियारत पैसे से जियारत नहीं होती, आंसुओं से जियारत होती है। करबला जाके भी कोई जाहिर नहीं बनता और आंसुओं के जरिए यहाँ बैठ के भी जाहिर हो जाता। पूछा गया, इससे लोगों ने कहा किबला भी रुक जाइए, अभी थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा बाहर निकलेंगे। मैंने कहा भाई जरा चलो, बैठो जरा गर्मी को महसूस तो करो। एक कदम रखा, दूसरा कदम रखा, वापस। इतना गर्म पत्थर है कि पैर रखा नहीं जाता। किबला चलेंगे, जरा सा मसाइल पड़ती। मैंने कहा ये वो जमीन है जिसको देखने के बाद आसमान का चीखे बुलंद हुआ। क्या मसाइल पड़ा, इस जमीन को देखने से एहसास पैदा होता। मैंने बस 2 जुमले कहा कि यही मसाइल है। जिस जमीन पे 1400 साल बाद 2 पैर में तुम कदम नहीं रख सकते, हुसैन ने उस जमीन में अपने बच्चे आज तुम तवाना जवान सैराब होकर खाना पानी पीने के बाद एक कदम जमीन पे नंगे पांव नहीं चल सकते। हुसैन ने 6 महीने के बच्चे को कैसे दफन किया? या हुसैन जाने या हुसैन की बहन ज़ैनब जाने कि जब कहा मौला ने अना खतीरुल कुर्बा, ये सारे मनाजिर मौला शहजादी ज़ैनब की आंखों में। आज़ादारी है, किसी भी तारीख के उन्वान से मातम करे, अहले बैत का आपकी मर्जी है, जज़ा है। और यहाँ पर आज शहजादी ज़ैनब का जुलूस से आज़ादी निकला। अल्लाह अल्लाह, जुलूस को देखकर अंदाजा हुआ आज चाहने वालों का आज़ादी जुलूस से निकला है। कल उस शहजादी का शाम में जिसका तमाशा बनाया गया, कूफे में जिसका तमाशा बनाया गया, आए वो शहजादी के जिसमें अली की हिम्मत है, वो शहजादी जिसमें हुसैन का सब्र है, वो शहजादी जिसमें अब्बास की ताकत है, वो शहजादी अगर कहीं टूटी तो कूफा में नहीं टूटी, शाम में टूट शाम में टूट गई। एक जुमला मेरी शहजादी ने कहा, असल जहाँ जाकर क्या पढ़ते हैं, मैं ज़ियारत का जुमला कह रहा हूँ, ज़ियारत का जुमला है जब शाम में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैके अय्युहल मुतहय्यरते फी शाम। हाय हाय हाय, सलाम हो मेरा उस बीबी पर जो शाम में हैरत ज़दा हो गई कि मैं कहाँ अपने बच्चों को ले जाऊं। अब्बास के दादू शहीद हो गए, दूल्हे के गले में अब्बास का सर, हुसैन सड़कों के नशा पर, भतीजा तो पर सलासिल में असीर है। परवरदिगार मैं अपने बच्चों को, इन बीवियों को लेकर कैसे शाम में दाखिल हूँ। ये मंजिल आ गई, ये मंजिल शहजादी की आ गई। और याद रखा होगा, यकीनन कहा होगा कि माँ आपका जनाजा तो शब के अंधेरे में